دنیاوی مال و متاع کی کیا اہمیت ہے اگر اللہ ناراض ہو؟ قارون کے پاس اتنے خزانے تھے کہ اس کے قرآن میں ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں مضبوط پہلوانوں کی جماعت صرف چابیاں اٹھاتی تھی، لِتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، لیکن وہ دولت جو تھی اس کے لیے اللہ کی رضا کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ قوم نے اس کو کہا نا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اے قارون جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تو اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنا حصہ نہ بھلاؤ، جو تمہارا حصہ آگے جائے گا، جو تم خرچ کرو گے آگے پالو گے۔ لیکن اس نے کہا نہیں، یہ تو میری جوڑ توڑ اور میری سمجھ ہے، جو دولت میری ہے تو وہ تو دیکھیں دنیاوی مال و متاع اس کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت آپ سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اخلاص کا مطلب ہے۔ دیکھیں اخلاص ایک تو یہ ہے کہ میں یہ بات اکثر میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ دین کی جو بھی اصطلاحات ہیں، کوئی بھی اصطلاح ہو، یا تو اس کا معنی ہم نے غلط لیا ہوا ہے یا محدود کر لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یعنی دین کے بارے میں ہم جاننا ہی نہیں چاہتے، اپنی مرضی سے یعنی زندگی گزار رہے ہیں، اور دین کی اصطلاحات بھی کا معنی بھی ہم اپنی مرضی کا کرتے ہیں۔ کہ ایک دوست دوسرے سے کہتا ہے کہ بھئی تم تو میرے ساتھ مخلص نہیں ہو، اخلاص کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ الفاظ، یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، مخلص ہونا، مخلص۔ بہرحال اخلاص کا مطلب یہ ہے، دیکھیں اخلاص سے ہوتا ہے مخلص، یعنی بالکل آپ اللہ کے ساتھ آپ مخلص ہوں، زندگی اللہ کے لیے گزاریں۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے، ہم دنیا کے ساتھ مخلص ہیں، اور آپ کے پیش نظر صرف آپ کا دنیا کا فائدہ ہے، آپ دنیا کے فائدے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بات تو بڑی پریشان کن ہے۔ اگر آپ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں تو بات بڑی پریشان کن ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے، دیکھیں یہ ٹرم جو میں استعمال کر رہا ہوں، جو اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، یہ دین کی اصطلاح ہے، قرآن کی اصطلاح ہے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ اب دیکھیں اس کی ضد کیا ہے اخلاص کی، تو وہ تو ضد تو پتہ ہے کہ آپ مخلص نہیں ہیں، تو بس آپ یا تو آپ مخلص ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا تو آپ دیندار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا آپ مومن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو مخلص کا ضد جو ہے وہ مخلص نہ ہونا ہے۔ اب جو بھی الفاظ ہیں اس وقت تو میرے ذہن میں یہی آ رہا ہے، غیر مخلص، وہ ضد ہے اس کی، غیر مخلص۔ اس وقت دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم زندگی میرے لیے خاص کر دو، مخلص ہو جاؤ میرے لیے، اور زندگی میرے لیے گزارو، دین کو میرے لیے خاص کر دو، دین میں مخلص ہو جاؤ، میری مرضی سے زندگی گزارو، اور دیگر یعنی اپنی مرضی سے زندگی مت گزارو۔ ہماری دیکھیں ہماری چونکہ ترجیحات بدل گئی ہیں زندگی گزارنے کی،
اور زندگی کو ہم نے غلط سمجھ لیا ہے، تو اب ہم اپنے مفاد کے ساتھ مخلص ہیں. جو ہمارا مفاد ہے جیسے بھی ہے، تو ہم اپنے مفاد کے ساتھ مخلص ہیں. تو یہ بات یعنی یہ بالکل ہی غلط. ہمیں مخلص ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی جناب میں توبہ کرو، مخلص ہو جاؤ. اخلاص، جو خالص کر دینے والی توبہ. تو وہ تو توبہ کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ توبہ ہوتی کسے ہے. توبہ تو رجوع کا نام ہے، شرمندگی کا نام ہے، استغفار کا نام ہے. اور ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کے لیے تیاری نہیں ہے. اللہ نہ ہماری منزل ہے اور نہ ہم اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں. ہم نے تو زندگی ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے. بس تمام سوچیں آپ دیکھ لیں وہ ظاہر تک محدود ہیں. آپ اپنے ذہن کا جائزہ لیں، اپنی ساری پریشانیاں ہماری، سارے غم، ساری پریشانیاں، ساری خوشیاں، سارے منصوبے، سارے توقعات، ساری امیدیں ہماری دنیا تک محدود ہیں. بہت بڑا دھوکہ، بہت بڑا دھوکہ. اور اس کا جتنا بڑا دھوکہ ہے اتنا بڑا نقصان ہوگا. اور قیمتی جو ہے اللہ کی رضا ہے. دنیاوی مال و متاع کی کیا اہمیت ہے اگر اللہ ناراض ہو؟ قارون کے پاس اتنے خزانے تھے کہ اس کے قرآن میں ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں مضبوط پہلوانوں کی جماعت صرف چابیاں اٹھاتی تھی. لِتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. لیکن وہ دولت جو تھی اس کے لیے اللہ کی رضا کی کوئی اہمیت نہیں تھی. قوم نے اس کو کہا نا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اے قارون، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تو اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنا حصہ نہ بھلاؤ. جو تمہارا حصہ آگے جائے گا، جو تم خرچ کرو گے آگے پالو گے. لیکن اس نے کہا نہیں، یہ تو میری جوڑ توڑ اور میری سمجھ ہے، جو دولت میری ہے. تو وہ تو دیکھیں دنیاوی مال و متاع اس کی اہمیت نہیں ہے. اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت آپ سے راضی ہے کہ ناراض ہے. اگر آپ کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے اور آپ دین اسلام میں مکمل داخل ہونا پسند نہیں کرتے، اور یقیناً نہیں کریں گے کیونکہ اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے. آپ نے تو اپنی تخلیق کے مقصد ہی سے کو بھلا دیا ہے. زیادہ سخت الفاظ میں نہیں کہہ رہا، یعنی اپنے آپ کو آپ نے بھلا دیا ہے، اپنے مقصد حیات کو بھلا دیا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے کیسے راضی ہوگا؟ اور ہم دیکھیں آج کا مسلمان غافل ہے. یہ مخلص ہے لیکن دنیا کے مفاد کے ساتھ. ہر بات میں آپ اپنے مفاد کو پہلے ٹٹولتے ہیں. میرا نقصان ہو جائے گا، میرا فائدہ، میرا نقصان، میرا فائدہ. ہر معاملے میں آپ دیکھ لیں تو اپنے ذاتی دنیا کے مفاد کو سامنے رکھ کر آپ کچھ فیصلے کرتے ہیں جو کہ انتہائی غلط سوچ ہے. ہمیں اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی کو مد نظر رکھ کر دنیا میں زندگی گزارنی تھی. اپنے مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپانا تھا. زندگی کا مقصود اللہ کو بنانا تھا، آخرت کو ترجیح بنانی تھی. ہم نے دنیا کو ترجیح بنا لیا ہے. اب آخرت کا مفاد ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. جنت ہو گئی، جنت کی جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان کی ہیں ہمیں کوئی فرق تو نہیں پڑتا. دیکھیں گے، دیکھی جائے گی. دوزخ کے عذابات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. ساری توجہ آپ دیکھ لیں ہماری ظاہر کی طرف ہے. تو اخلاص، آپ مخلص تو ہیں لیکن دنیا کے ساتھ. ہر شخص اپنے ذات کے دائرے میں مقید ہے. میرا فائدہ اور دنیا کا فائدہ ہمارے سامنے پیش نظر ہے، دنیا ہی کا مفاد.
اور آپ کی پریشانی کی ساری وجہ جو ہے وہ ظاہر ہے. دیکھ لیں آپ، کوئی اس میں دور کی بات تو نہیں ہے. اپنے ذہن کا پریشان تو ہر شخص ہے، آج ٹینشن میں ہے، پریشان ہے، اور اس کی وجہ دنیا ہے. نہیں، دنیا آزمائش ہے. آزمائش ہے، اس میں ٹینشن کا یا پریشانی کی کیا بات ہے؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. کبھی پیسے ہوں گے، کبھی نہیں ہوں گی، کبھی نوکری ہوگی، کبھی نہیں ہوگی، کبھی کام چلے گا، نہیں چلے گا. یہ تو آزمائش ہے. تو یہ اگر آپ اس کو آزمائش نہیں سمجھتے تو پھر تو دیکھیں، ہماری سوچ جو ہے وہ بالکل خلاف ہے اللہ کی مرضی کے. ہم دنیا کی سوچ میں زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں آخرت کے مفاد کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارنی تھی، کیونکہ اصل فائدہ تو آخرت کا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے. ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان. آخرت کی زندگی حقیقت ہے. ما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ موت کے ساتھ ختم ہو جائے گا. آپ نے بس ایک دوسرے سے ٹھیک ہے، آپ اپنا ایک رشتہ دنیا کی حد تک برقرار رکھیں، لیکن آپ نے تو ساری زندگی بس اپنے بیوی، بچے، شوہر اس کے ساتھ اس تک محدود کر دیے. یہی میرا کل سرمایہ. اگر کچھ 2 پیسے جمع کر لیے تو آپ کہتے ہیں یہی میرا کل سرمایہ ہے، یہی کمائی ہے میری. نہیں، کمائی آخرت کی ہے. آپ نے کیا کمایا آخرت کے لیے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے. ہر لمحہ کا حساب دینا ہے، ہر بات کا جواب دینا ہے، ہر عمل کا جواب دینا ہے. لیکن اگر آپ کا نظریہ زندگی کا غلط ہو گیا تو پھر اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. ساری زندگی بھر نمازیں پڑھتے رہے، لیکن اگر آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت دنیا ہو گئی تو پھر آپ مجرمین کی ٹولی میں ہوں گے، چاہے نمازیں پڑھیں یا نہ پڑھیں. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، غور کریں اس پہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کل